بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہواؤں کے سانگ اڑنا ہو، بلندی سے فطرت کے بیش بہا حسن کا مشاہدہ کرنا ہو، سبز رنگ کی بہار دیکھنی ہو یا اڑن کھٹولوں میں بیٹھنے کا خواب پورا کرنا ہو تو پتریاٹا پہنچ جائے۔ پتریاٹا، جسے نیو مری بھی کہا جاتا ہے، سطح سمندر سے 6790 فٹ بلند یہ جگہ مری سے تقریباً 26 کلومیٹر جنوب مشرق میں لوٹوپا کی طرف واقع ہے اور مری اور گلیات کا یہ بلند ترین مقام ہے۔ سردیوں میں یہاں کا ٹمپریچر سب سے پہلے منفی درجہ حرارت ہو جاتا ہے۔ گھنے جنگلات میں گھرے اس علاقے میں آپ کو بکثرت بندر نظر آئیں گے، چیتے بھی نظر آ سکتی ہیں، اس لیے جنگلات میں زیادہ دور تک جانے کی کوشش نہ کریں۔ اسلام آباد سے تقریباً 70 کلومیٹر کا سفر ایکسپریس وے سے طے کرنے کے بعد ہم اس ٹائم پتریاٹا کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ علاقہ اپنی قدرتی خوبصورتی اور عالمی معیار کی کیبن کار لفٹ کے ساتھ چیئر لفٹ کی وجہ سے بہت مقبول ہے۔ چیئر لفٹ کا سفر زندگی کے حسین تجربات میں سے ایک تجربہ ہے۔ یہ سفر بہت محفوظ ہوتا ہے، سیٹ بیلٹ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پتریاٹا چیئر لفٹ کا شمار دنیا کی جدید ترین چیئر لفٹ میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں پہلی چیئر لفٹ صدر ایوب خان کے دور میں مری میں پنڈی پوائنٹ کے مقام پر نصب کی گئی۔ پتریاٹا چیئر لفٹ کی تنصیب کا سہرا میاں نواز شریف کے سر ہے۔ انہوں نے 1990 میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے پتریاٹا چیئر لفٹ کا آغاز کیا۔ جیسے جیسے لفٹ بلندی کی جانب چلتی ہے، لطافت، جوش اور سرشاری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان فطرت کے طلسم میں کھو جاتا ہے۔ نیچے دور تک مری کے باسیوں کے مکانات کی چھتیں اور صحن دیکھے جا سکتے ہیں۔ مکانات کے ساتھ ساتھ بل کھاتی سڑک کا نظارہ بھی قابل دید ہے۔ چیئر لفٹ کا سفر پتریاٹا بازار سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 1.5 یا 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد چیئر لفٹ گلہرہ گلی تک جا کر پہلے پوائنٹ پر سیاحوں کو اتار دیتی ہے۔ سیاحوں اور بچوں کے لیے چیئر لفٹ کا یہ سفر ایک انوکھا، ناقابل فراموش اور ہیجان انگیز ہوتا ہے۔ اس دوران سردیوں کے دنوں میں اگر یہاں پر سنو فالنگ شروع ہو جائے تو اس سیر کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ پتریاٹا بازار سے یہاں تک یعنی گلہرہ گلی تک کا سفر طے کرنے کے بعد چیئر لفٹ ایک درمیانی پہاڑی تک لے جاتی ہے اور یہاں سے مزید آگے کیبن کار لفٹ جو ہے وہ 1800 میٹر مزید آگے پتریاٹا ٹاپ تک لے کر جاتی ہے۔ پتریاٹا کا یہ ٹاپ خوبصورت راہداریوں اور آسمان کو چھوتے درختوں کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کو بھی یادگار بنا دیتا ہے۔ مری میں کشمیر پوائنٹ اور پتریاٹا میں کشمیر ویو پوائنٹ پنجاب کے بلند ترین مقامات ہیں۔ دونوں جگہ سے اطراف کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ چیئر لفٹ کے پہلے اختتامی سفر کے بعد ارد گرد کا نظارہ دیکھ کر انسان کو بالکل بوریت نہیں ہوتی۔ یہاں سے کشمیر کی بلند چوٹیوں کا نظارہ اتنا دلفریب ہوتا ہے کہ یہاں سے واپس جانے کو دل نہیں کرتا، مگر موسم سرما میں پتریاٹا کو 5 بجے تک چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں کی راتیں قیامت خیز ہوتی ہیں۔ گرمیوں میں نزدیک اور دور تک تمام پہاڑیاں سبزے سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، جبکہ سردیوں میں ہر طرف چمکیلی اجلی برف کی سفید چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ TDCP کا انفارمیشن سینٹر بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر گھوڑ سواری بھی کی جا سکتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر مزید آگے کیبن کار لفٹ کا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن آج کل یہ جو کیبن کار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گزشتہ 4 ماہ سے خراب پڑی ہوئی ہے اور اس کو دیکھ کر، اس کی حالت زار دیکھ کر لگ یہی رہا ہے کہ یہ مزید 4 ماہ تک ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ایک فکر انگیز بات ہے۔ یہاں پر سیاح دور دور سے آتے ہیں چیئر لفٹ اور اس کیبن کار کا سفر کرنے کے لیے۔
کیبن کار کی خرابی کی کیا وجوہات ہیں یہاں پر، جس سے معلوم ہوا ہر بندے نے مایوسی اور مجھے نہیں معلوم کا کہہ کر ٹال دیا۔ انتظامیہ نام کی یہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آئی جس سے معلوم کیا جا سکے کہ کب تک کیبن کار لفٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس مقام سے پھر واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پتریاٹا ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ خواتین و حضرات، پتریاٹا کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا نام پتریاٹا کیسے پڑا، یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار اس سبزے اور پہاڑوں سے بھرے خوبصورت اور دل فریب علاقے میں کوئی صدی پہلے برٹش دور میں ایک گورا یہاں پر پہنچا۔ اسے یہ علاقہ بہت خوبصورت لگا، لیکن اس کو اس علاقے کا نام نہیں معلوم تھا۔ اس نے وہاں ایک راہ چلتی مقامی خاتون سے اس علاقے کا نام پوچھا۔ اب وہ ہند کو دیہاتی خاتون سر پر آٹے لیے کہیں جا رہی تھی۔ انگریز نے انگریزی میں کیا پوچھا، اس کا تو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوا، مگر اپنے فہم و شعور سے اس نے یہ بات ضرور اخذ کی کہ ہو نہ ہو اس سے یہی پوچھا گیا ہے کہ اس کے سر پر کیا ہے۔ چنانچہ اس نے بہت ہی شفقت سے انگریز کو بتایا کہ پتر آٹا۔ اب پتر چونکہ انگریز تھا اور اس وقت ان وادیوں کے انگریز تنہا یہاں کے مالک بھی تھے، لہٰذا کسی نے اس کا اصل نام جاننے کی کوشش بھی نہ کی اور اس علاقے کا نام انگریزوں سے ہوتا ہوا پتر آٹا یعنی پتریاٹا پڑ گیا۔ یہ قصہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا، اس کے بارے میں تو کوئی تصدیق موجود نہیں، مگر یہ کہانی دلچسپ ضرور ہے اور علاقہ اس کہانی سے بھی زیادہ حسین اور دلکش ہے۔ چیئر لفٹ سے اختتامی سفر کا نظارہ اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس اختتامی پوائنٹ پر آپ کو بچوں کے جھولے نظر آئیں گے، ڈسکوری رائڈ نظر آئے گی اور نیچے کھڑے لوگ جو ایک حسرت بھری نگاہ سے چیئر لفٹ کے مسافروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ منظر اور بھی پیارا اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ گویا ایک جہاز زمین پر لینڈ کرنے لگا ہے۔ نیچے اترنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ جب آپ کے پاؤں بالکل زمین کے قریب تر ہو جائیں تو تب آپ لفٹ کو چھوڑیں اور چند قدم آگے کی طرف موو کریں، اسی جگہ پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ اس موو کرنے سے گرنے کا یا پھسلنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ پتریاٹا میں ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے جہاں پر ضروریات زندگی کی ہر چیز دستیاب ہے۔ یہاں پر ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، رات گزارنے کے لیے بھی یہاں پر ہوٹل اویلیبل ہیں، موبائل سروس یہاں پر موجود ہے، اچھے سے اچھے کھانے یہاں پر مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر گاڑی کو پارک کرنے کے 2 پوائنٹ ہیں اور گاڑی پارک کرنے کا چھوٹی گاڑی کا جو یہ کرایہ وصول کرتے ہیں وہ ہے 200 روپے، اور اس چیئر لفٹ کا جو ٹکٹ ہے تقریباً 2.25 کلومیٹر کے فاصلے کا ٹکٹ چیئر لفٹ کا آنے جانے کا 1000 روپے ہے۔